حضرات دیکھیے محفل کی چاشنی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے. یکے بعد دیگر شعراء خطبہ تشریف لائیں گے آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک. میں گزارش کروں گا پھر گاؤں والوں سے ایک بار مؤدبانہ کہ وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جلد از جلد حضرت مولانا اسرار صاحب کے آنگن میں تشریف لائے اور سرکار حضور بابو حضور کی چہرے کی زیارت سے مشرف فرمائے. میں اب نعتیہ مشاعرہ کا دور ختم ہوتا ہے، اس کے بعد میں ایک عظیم خطیب، ایک عظیم تقریر کرنے والے کو، ایک ایسے عالم نبیل فاضل جلیل نباز قوم و ملت حضرت علامہ مولانا خیر البشر غلام خیر البشر صاحب قبلہ کو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے خطاب نایاب سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. میں استقبال کرتا ہوں، حضرت کا وقت نہیں ہے ورنہ شعر بھی پڑھ دیتا. استقبال کرتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بابو حضور. میرے مشرق جناب بابو حضور صاحب اور انہوں نے اسٹیج مفکر قول ملت حضرت اللہ مفتی محمد محفل اشرف صاحب برکاتی، مولانا مہر صاحب، باوقار علماء کرام، جملہ حاضرین مجلس، فردن اجتماع بینو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي يحيي ويميت، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الامين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. حسینوں میں حسن، جمیلوں میں اجلم، شریفوں میں اشرف، یعنی مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، ہرا گنبد پہ آرام فرمانے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اے لوگوں، تم اپنے محفلوں کو، مجلسوں کو، انجمنوں کو، بزموں کو درود پڑھ کر سجا لیا کرو. تمہارا درود پڑھنا بیکار نہیں، میدان محشر میں روشن نور ہوگا. رسول ہاشمی کے مطابق ہمارا آپ مل کر ہرا گنبد پروانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الذی یحیی و یمیت، موت اور حیات کا مالک صرف خدا ہے. کس کو زندہ رکھنا، کس کو مارنا، یہ دست قدرت کا کھیل ہے. موت، زندگی، زندہ رکھنا، مارنا، کھلانا، پلانا، یہ رب پاک کا حکم ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان، علماء کی توجہ، عربی میں پڑھتا نہیں پر یہاں علماء کرام بہت ڈھیر ہے، اس لیے سوچتا ہوں کہ تاکہ اصلاح بھی ہو جائے اور آپ تک کی پیغام پہنچ جائے. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، الذی یحیی و یمیت، خدا کا حکم. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، عملہ منقطع، نیکی کمانے کا ٹائم ختم، ثواب ملے گا. او پلہو صدقہ جاریہ،
पहली बात यह है सदका जारिया, मस्जिद बन रही है या मदरसा बन रहा है, सुभान अल्लाह। खुदा उसके रसूल को राजी करने के लिए काम हो रहा हो, वहाँ आपने सदका जारिया के तौर पर आपने हिस्सा ले लिया। जब तक वो ईंट, वो सीमेंट या वो चीज जो आप देंगे जब तक वहाँ हाजिर रहेगी, आप मरकर कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, कब्र में होंगे मगर उसका पूरा पूरा सवाब आपको मिलेगा। अव्वलहु सदका जारिया, पहला काम ये है कि सदका जारिया। दूसरी बात ये है औ इल्मिन यंतफिहु बिहा, मरने वाला मर गया, मरने से पहले ऐसा इल्म छोड़ा है जिससे दुनिया के लोग उससे मुस्तफीज हो रही हो। औ इल्मिन यंतफिहु बिहा का मतलब ये है मरने वाला मरने से पहले ऐसा इल्म छोड़ा हो, इल्म और सलाहियत के बलबूते पर चाहे तो रिसाले के तौर पर एक मुख्तसर किताब ही सही लिख दी हो, या मदरसा कायम कर दिया, किसी को अच्छा आलिम दीन बना दिया, किसी को हाफिज कुरान बना दिया, वो इल्म जब तक फैलता रहेगा मरने वालों को उसका पूरा पूरा सवाब मिलता रहेगा। दूसरी बात यही है। तीसरी बात यह है मरने वाला मर गया, मरने से पहले नेक औलाद छोड़ गया, और वलदिन सालिहिन यदउ लहू, उसने तो कुछ नहीं किया मगर नेक औलाद छोड़ के गया, उसकी औलाद दुनिया में उलमा को, हुफ्फाज को, कारी को, आलिम दीन को बुलाकर, गांव वालों को बुलाकर एक मुख्तसर कुरान की तिलावत सही कराया और उसके माँ बाप के इसाले सवाब कर तौर पर कराया, तो रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं इसका भी पूरा पूरा सवाब मरहूम को दिया जाता है। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस मुर्सवा इरशाद फरमाते हैं इल्म की कदर करो, इल्म बहुत आगे पहुंचाने वाली चीज है। हर वो चीज जो दुनिया में खर्च की जाए, नोट हो या बैंक बैलेंस या कोई भी चीज दुनिया में आप उसको खर्च करो वो खत्म होती रह जाएगी, मगर इल्म वो चीज है आप जितना खर्च करोगे इतना ही वो फैलता रहेगा। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं इदा क़ुरिअल कुरान, हम हाफिज कुरान बनाते हैं, बच्चों को आलिम दीन बनाते हैं, मुक़द्दस कुरान फानी कराते हैं, पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल करा करके हम दुआए मग़फ़िरत करते हैं, तो मुस्तफा फरमाते हैं इदा क़ुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, इदा क़ुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, वह ख़त्मा हो, उसे मुकम्मल की जाए, यानी खत्म शरीफ की जाए, सुम्मा दा, फिर दुआ के लिए हाथ उठाई जाए, अम्मना बिदोई और वाला फिन मलाक, उस दुआ में दुनियादार के लोग हाजिर हो या ना हो कोई परवाह नहीं होता, मगर रब पाक के हुक्म से 4000 फरिश्ता उस महफिल में बैठ कर आमीन कहते हैं। अल्लाह पाक फरिश्ता की आमीन की बरकत से उस मरहुमा की मग़फ़िरत अता फरमाता है। फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिर आगे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं यत्तबिउर रजुल यौमल क़ियामति मिनल हसनति अमसालल जिबाल, बहुत सारे लोग मैदान महशर में ऐसे होंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों के मिसल हो जाएगी। फयक़ूल अन्नी हाज़ा ली, वो कहेगा मौला ये मेरे लिए कहाँ से है, फयुक़ाल, उससे परवरदिगार कहेगा तुमने तो कुछ नहीं किया था, तेरी औलाद ने दुनिया में की थी, उसका सिला तुझे आज यहाँ दिया जा रहा है। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं उसको भी डोरों का सवाब दिया जा रहा है। मरने वाला मर के कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, मर दुनिया में जो करेगा उसका पूरा पूरा सवाब वहाँ मिलेगा। एक बात और है, मुर्दा बदस्ते जिंदा, मुर्दा मर के कब्रिस्तान पहुंच जाए मगर जिंदों के हाथ में है, जिंदा जो कुछ करेगा करे खैर करेगा, इस साले सवाब के लिए कुछ भी कराएगा, उन ढेरों का सवाब मरहुम मरहुमा के नाम पर अगर करें तो अल्लाह पाक उसका पूरा पूरा सवाब उसको अता फरमाता गया। आला हजरत अपनी किताब
حقوق الوالدین میں تحریر فرماتے ہیں، مختصر سی بات ہے، چھوٹا سا قصہ ہے، بیان کر کے رخصت ہم چلے جائیں گے، کسی اور جگہ بھی پروگرام ہے۔ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں حقوق الوالدین والی کتاب میں ایک نو عمر کا لڑکا، نوجوان والا لڑکا دن بھر میں گھومتا رہتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ جیسے عصر کی اذان ہو جاتی تھی، وہ اذان کے بعد گھر کے اندر داخل ہوتا تھا، اس کے منہ سے شراب کی بہت بدبو آتی تھی۔ اس کی ماں کہتی بیٹا دیکھ یہ غلط کام ہے، اللہ ناراض ہوگا، تو اس کام کو چھوڑ دے۔ جیسے ہی اس کی ماں نے اصلاح کی، اس کی اولاد نے اس کی ماں کو کہنے لگی تو گدھی کی طرح کیوں چیخ رہی ہے؟ ایک دن، دو دن، تین دن، کئی دن تک یہ گزرنے لگا۔ جیسے کچھ دن گزر گئے، چند ایام گزرنے کے بعد وہ جو شراب نوشی، شراب کو نوش کرتا تھا، چند ہی دنوں میں اس کے سینے کی جگہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، کیمیکل سے سب ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر نے آرڈر دے دیا اب یہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ مر جائے گا، دوائی یا علاج کرانا بیکار ہے۔ وہ گھر میں آ کے داخل کر دیا۔ جیسے گھر میں داخل ہو گیا، 2 دن گزرے کہ اس کے بعد اس کی ڈیٹ ہو گئی، وہ مر گیا، قبرستان میں داخل کر دیا۔ جیسے ہی وہ کی جان نکلنے کے بعد بستی کے لوگ دیکھتے کیا ہے، وہی جو لڑکا شراب نوشی، شراب پیتا تھا، اسی قبرستان میں انسان کی شکل میں آدھا تھر ٹانگ کی طرف، اور اس کا اونچا والا حصہ، اوپر کا حصہ گدھے کی مانند ہے، 3 چیخ مارتا ہے، پھر وہی قبر میں گھس جاتا ہے۔ وہ ٹائم بالخصوص عصر کا ہی ٹائم تھا۔ کچھ دنوں تک یہ معاملات ہونے لگا، علماء کی توجہ چاہوں گا، کچھ دنوں تک یہ ہونے لگے، ہوتے ہوتے معاملہ آگے پہنچنے لگا، گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے وہی عصر کے ٹائم ایک اللہ والے بزرگ اسی قبرستان سے گزر رہے تھے، اسی قبرستان میں آ کے پہنچے اور یہ منظر سامنے ظاہر ہو گیا۔ اللہ والے سمجھ گئے ہو نہ ہو اس میں کسی نہ کسی کا دل دکھایا ہو، اللہ پاک اس کا اجر اس کو یہی دے رہا ہے۔ اللہ والے بولے اگر کوئی اس کے دنیا میں رشتہ داروں میں، اہل و عیال میں، دوست و اقارب میں زندہ ہے اس کو یہاں بلا لو۔ وہ آدمی کہنے لگے ہاں زندہ تو ہے پر اس کی بوڑھی ماں ہے۔ اللہ والے سمجھ گئے ہو نہ ہو اس کی بوڑھی ماں کی بد دعا ہے، اللہ پاک اس کو قبر میں ہی عذاب دے رہا ہے۔ اس کی بوڑھی ماں کو بلایا، جیسے کہا تو اس کو معاف کر دے، وہ کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ کہا اگر تم معاف نہیں کرو اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ بوڑھی معاف کر دی۔ اللہ والے اسی قبرستان میں دعا کرنے لگے پروردگار زمین کے اوپر اس کی ماں سے خطا ہوئی سی، اس کی ماں نے معاف کر دی، اب آسمان کے اوپر تو بھی اس کے گناہوں کو درگزر عطا فرما۔ گاؤں والے کہتے جب سے وہ اللہ والے اس قبرستان میں دعا کر کے گئے تب سے اللہ پاک اس عذاب کو ہٹا لیا۔ موت زندہ رکھنا اور مارنا اللہ کے دست قدرت کا حکم ہے۔ ہم مر جائیں گے، ابھی اگر میری روح یہاں نکل جائے گی، یہ فائشانہ لباس اتر جائے گا، یہ 10 کا نوٹ بھی ختم نکال لیں گے، دنیا والے نکال لیں گے، وہی سفید کپڑا جو تنے تنہا سب کے ساتھ دیا جاتا ہے وہی ساتھ جائے گا، اور ساتھ صرف اعمال صالحہ جائے گا۔ جب روح نکلنے کے بعد کوئی چیز اپنی نہیں تو ہم پھر کیوں دنیا کے اس لالچ میں ترستے ہیں؟ یہاں سے یہاں تک زمین ہماری ہے، یہ پلاٹنگ ہماری ہے، یہ بینک بیلنس ہمارے ہے، ہم مرنے کے بعد یہ ATM، یہ بینک بیلنس، یہ جائیداد، یہ زمین سب پرائے کے پرائے رہ جائے گی۔ اس لیے دنیا میں جو کرو حق کے ساتھ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سب کا حساب ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔